نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قابل صد احترام بھائی اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعائے مبارکہ ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق کی بیماری سے پاک کر دے، وعملی من الریاء، اور میرے عمل کو دکھلاوے سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، بس بے شک جو آنکھوں کی خیانتیں ہیں یا دل کی خیانتیں ہیں، اے اللہ تو ان کو جاننے والا ہے۔ تو اس دعائے مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے جن نعمتوں کی اللہ سے التجا کی ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ میرے دل کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے پاک کر دے، یعنی اخلاص کی دولت سے نواز دے مجھ کو، صرف تیری رضا کے لیے میں عمل کروں اور کسی کی رضا یا اللہ مجھے مقصود نہ ہو، کسی کو دکھانا، کسی کو راضی کرنا، کسی سے شاباش دینا اللہ میرا مقصود نہ ہو۔ تو یہ میرے بھائیوں اخلاص ایک ایسی بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل کہ جس عمل کی شاید دنیا والوں کے ہاں پہنچ نہ ہو، کسی ساتھ والے کو بھی پتہ نہ چلے، لیکن اخلاص سے کیا گیا زمین پہ ایک عمل اتنی طاقت، تاثیر اور پرواز رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اتنی کو رحمتیں عطا فرماتے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ایک شخص تھے، اسلام قبول کیا، پہلے قرآن مجید کا پتہ ہی نہیں تھا، جب اسلام قبول کیا ایسا تعلق بنا اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ رات کو جناب کتنی رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ اب اخلاص دیکھیے، ایک بندہ اپنے گھر میں، یعنی اسید بن حضیر اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا، اس کا نام تھا یحییٰ، وہ پاس لیٹا ہوا تھا، تو جب میں نے قرآن پڑھنا تو میرے پاس گھوڑا جو بندہ ہوا تھا وہ اچھلنے کودنے لگ جاتا تھا۔ کہتا میں پریشان ہو گیا کہ کہیں یہ گھوڑا اچھلتا میرے بیٹے کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے۔ میں نے قرآن کی تلاوت کو موقوف کیا، یعنی بریک لگائی، روک دیا، گھوڑا بھی اچھلنا بند ہو گیا۔ میں نے دوبارہ قرآن کی تلاوت کی، وہ پھر اچھلنے لگ گیا۔ 2-3 بار یہی معاملہ ہوا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یوں آسمان کی طرف نگاہ پڑی تو ایک لائن بنی ہوئی تھی، چین تھی، ایک روشنیوں کی، 1 2 3 ایسے روشنیوں کی لائن بنی ہوئی ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے۔ صبح ہوئی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، آپ نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح میں پڑھتا تو گھوڑا اچھلتا، میں رکتا تو وہ بھی رک جاتا۔ اب وہ کس کو سنا رہے تھے؟ قرآن پڑھ کے اللہ کو، لیکن اخلاص، نیت اور قبولیت دیکھیے کتنی نصیب ہوئی۔ وہ جو آسمان سے روشنیاں نظر آ رہی تھی نا، فرمایا اے اسید انہا ملائکۃ تنت لصوتک، وہ روشنیاں نہیں تھی، وہ تو رب کائنات کے فرشتے تھے، آسمانوں سے کتار بنا کے تیرا قرآن سننے آ رہے تھے۔ یہاں مولوی
لذت بری تقریر کرتے ہیں، مجمع بچ جائے جناب، رونق لگ جائے، اشتہار چھپو، عوام زیادہ ہو جائے، اور بھائی جو آواز اخلاص سے نکلے، عرش والا رب انسان کیا چیز ہے، وہ آسمانوں سے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے۔ تو اخلاص کے عمل میں میرے بھائیوں بڑی طاقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بار اعلان کیا، بھائی اللہ کی راہ میں جمع کرواؤ، مال خرچ کرو۔ ایک صحابی جو تھے نا، وہ سارے دن کی مزدوری کی انہوں نے، سارے دن کی۔ اچھا ہم میں جتنے بندے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایمانداری سے سوچئے، اس صحابی کے اس ایک عمل کے برابر ہم اپنا سوچ لیں۔ کوئی کارخانے دار ہے، دکاندار ہے، دیہڑی دار ہے، کسی بھی فیلڈ میں ایک دن کی اس کی جتنی دیہڑی یا سیل یا کارخانے میں جتنی اس کی جناب ایک دن کی بنتی ہے نا سیل کر کے رقم، ایک دن کی ساری رقم ہم میں سے کبھی کسی نے آ کے ویسے کی ویسے اللہ کی راہ میں شاید نہ دی ہو، وہ جتنی بھی بنتی ہو۔ اس صحابی نے سارا دن محنت مزدوری کی، تو ملا کیا؟ یہ دو ہاتھ یوں کرے نا، یعنی چلو بھر کے کھجوریں مل گئی محنت مزدوری کر کے، تو یوں اپنے ہاتھوں میں کھجوریں پکڑی، آ رہے ہیں آگے، پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھائی اللہ کی راہ میں کچھ جمع کرواؤ۔ کیا جذبہ تھا، کیا اخلاص تھا، اللہ کی قسم۔ ویسے ہی آ گئے، سارے دن کی تھکاوٹ بھی، محنت بھی، مزدوری بھی، لیکن گھر کی فکر نہیں پڑی کہ میرے نبی نے حکم دیا ہے کچھ خرچ کرو۔ ویسے ہی آ کے نا یوں کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پاس اور کچھ نہیں، لیکن یہ میرے دن کی جو مزدوری ہے نا، یہ کھجوریں قبول فرمائی۔ کیسا جذبہ ہے! اس ایک مثال کو یقین کریں، ہم اپنے ذہن میں بٹھا کے سوچنے لگ رہے ہیں نا، تو کیسا ایماندار جذبہ ہے کہ کچھ بھی، ایک کھجور بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالے کہ چلو ایک ہی میں کھاؤں، سارے دن کا تھکا ہوں، ویسے کی ویسے کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام یہ قبول فرما رہے۔ اب جو جذبہ نیچے تھا، اوپر سے عرش والے رب کی طرف سے کیسی بشارت آئی، قبولیت کی کیسی جناب نوید بشارت اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں سنائی۔ آپ نے یوں پکڑی، وہ جتنا ڈھیر لگا تھا نا، صحابہ فرماتے ہیں کپڑے، غلہ، سونا، چاندی، درم و دینار، فناسا رہا، ناسا رہا تو مانا آپ نے یوں پکڑ کے نا یوں ایسے پھینک، فرمایا سب کو اللہ جتنا اجر دینے والا ہے، تجھے اکیلے کو اللہ اتنا اجر عطا فرمائے۔ یہ ایک مٹھی کھجوروں میں کہاں سونے کے دینار، کہاں چاندی کے درم، کہاں غلے کے ڈھیر، کہاں جناب لباس، ایک مٹھی کھجوروں کی اتنی قبولیت کیسے بنی؟ اس بندے کے دل کے اخلاص کی وجہ سے کہ اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، جو تھا میں نے وہ بھی تیری بارگاہ میں دے دیا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے، اخلاص میں اللہ نے بڑی ہی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں یہ دولت نصیب کر دے تو پھر بندہ عمل تھوڑا بھی کرے نا تو بہت بڑے انعامات اللہ سے ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا احسن احدکم اسلامہ، جب کوئی تم میں سے اپنے اسلام اور ایمان کو بہتر کر لیتا ہے نا، کہ میرا یہ معاملہ ہے، میں اس کو اور بہتر کروں، اور بہتر کروں، اور بہتر کروں، فرمایا فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، پھر وہ نماز ایک پڑھے، 100 روپیہ دے، ایک روزہ رکھے، ایک نفل پڑھے، یعنی عمل ایک کرے، وہ کوئی بھی ہو، فَكُلُّ حَسَنَةٍ، کوئی بھی نیکی وہ کرے گا ایک، تُكْتَبْ لَهُ بِعَشْرٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ، کرے گا ایک، میرا رب کہے گا میرے فرشتوں اس نے عمل تو ایک کیا ہے، ایک کا اجر نہیں دینا، 700 نیکیوں کا اجر عطا فرما دو۔ نفل ایک پڑھا ہے، میرے فرشتوں ایک نہ لکھنا، لکھو اس نے 700 نفل پڑھے ہیں میری بارگاہ، اس نے 100 روپیہ ایک دیا ہے، فرشتوں 100 نہیں لکھنا، فرمایا 700 100 کے
کے نوٹ اس نے میری بارگاہ میں دے دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جو یہ کیفیت بہتر ہوتی ہے نا، پھر اوپر جناب نیکیوں کے ریٹ بڑھنے لگ جاتے ہیں، قبولیت کے پیمانے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت اور انعام برسنے لگ جاتے ہیں بندے کے اوپر۔ لیکن یہ سب ہوتا میرے بھائی ہوتا ہے جب اللہ دل کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہم گناہگاروں کو یہ دولت نصیب فرمائے، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔